سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے دو امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور موجودہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی ہوں گے۔ اس سے قبل کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں ہوں منور مرزا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئٹم کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب یہ فیصلہ بالکل سامنے آ گیا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے دو امیدوار ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صادق سنجرانی صاحب جو کہ موجودہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، اور سابق وزیر اعظم جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب۔ یہ اس طرح کنفرم ہوا کیونکہ آج الیکشن کمیشن میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا جائے، وہ مسترد کر دی گئی، اور اب جو سماعت ہے وہ 22 مارچ کو رکھی گئی، اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی نہ روکنے کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ صرف ایک دن بیچ میں رہ گیا ہے، یعنی کل کا دن رہ گیا ہے، تو سینٹ کے چیئرمین کے لیے یہی دو امیدوار ہوں گے۔ اور جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کو اپنی اس میں بتایا تھا کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف، اپنا پورا زور لگا رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی وضع کی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہم نے حکمت عملی آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ عدالت میں جا کے نااہلی کا فیصلہ لیا جائے، اور ساتھ ہی میڈیا کے اندر بڑا شدید دباؤ جو ہے وہ رکھا جائے، اور روز پریس کانفرنس اور پریس ٹاکس وغیرہ کر کے جو ہے وہ نااہلی کے جو انہوں نے پوائنٹس پیش کیے ہیں الیکشن کمیشن میں، ان کو لوگوں کے سامنے میڈیا کے ذریعے عام کر کے میڈیا ایک طرح سے آپ یہ کہہ دیں کہ میڈیا ٹرائل کیا جائے، اور جواباً پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ تو خاموشی رہی، اس لیے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا تھا، اس کے وہ اس کے سامنے پیش کیا گیا ممبروں کے سامنے، اور ان کا فیصلہ آج آ گیا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو اہلیت ہے وہ رہے گی، اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی رہیں گے۔ اب یہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے بھی مسلسل رابطے جاری رہے، اور سینٹ کے الیکشنز میں جو رابطے ہیں، آپ کو یقینی بات ہے وہ سینٹ کے ممبروں سے کرنا پڑتا ہے۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو الائنس ہے اس کے ممبروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ممبروں کی تعداد سینٹ میں کم ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ فرق ختم کرنا ہے تو اسے جوڑ توڑ کرنا پڑے گا، اسے ان سیاسی جماعتوں کی طرف جانا پڑے گا جو کہ اس کی اتحادی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کہ اس کے خیال میں جنہیں اپروچ کر کے انہیں اس بات پہ کنونس کیا جا سکتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دے کر سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ ادھر جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس نے بھی اپنی تمام تر زور جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکمت عملی ہم نے آپ کو بتائی تھی ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مسلسل حکومت پہ ایک تو یہ وہ کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں مستقل تنقید کر رہے ہیں اور شدید تنقید کر رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے سلسلے میں جو ووٹ 16 اس طرف پڑ گئے تھے اور یا اس طرف آ گئے تھے، اور پھر بعد میں وہ کم ہو کر 5 رہ گئے، تو وہ جو ہیں وہ کون سے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہی ہے، اور اس کو سامنے لایا جائے۔ اور بار بار اسی بات کا وہ تقاضا کر رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ووٹوں کی منڈیاں لگیں اور کروڑوں روپے چلے، تو یہ بات تو ابھی تک کسی جگہ بھی یہ ثابت نہیں ہو سکی کہ کوئی ووٹوں کی منڈیاں لگیں اور پیسے چلے یا نہیں چلے۔
یہ تو بات اب الیکشن کمیشن میں جب سماعت ہوگی اور اگر یہ ثابت ہو سکا تو وہ علیحدہ بات ہے، یہ عدالتوں میں ثابت ہو، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو جتنے انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے الیکٹ ہو گئے، جن کے متعلق بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی تھی. خود تحریک انصاف نے انہیں نامزد کر کے پھر واپس لیا اور پھر الیکٹ کیا، جو کہ جیسے کہ ایک بلوچستان میں ایک سینیٹر ہیں جن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہرحال اب سینٹ کے ممبر بن چکے ہیں. اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بھی جو کینڈیڈیٹس انہوں نے کھڑے کیے تھے وہ بھی سارے کے سارے سمیت یوسف رضا گیلانی کے اب سینٹ کے ممبر بن چکے ہیں. تو اب جو اصل میں مرحلہ ہے وہ کل کا ہے، جبکہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد نامزدگیاں ہوں گی، اور پھر پرسوں جو ہے وہ 12 تاریخ کو سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہوگا، اور جس کے لیے ہم نے بتا دیا کہ یہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں. تو وزیر اعظم نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اس سے قبل بھی انہوں نے 6 تاریخ کو کہی تھی اور پھر 5 تاریخ کو بھی کہی تھی کہ جو سینٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں پیسے چل رہے ہیں، اور انہوں نے اوپن بیلٹنگ کا کہا تھا، اور بہت ساری باتیں ابھی بھی وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں. ان کے وزراء اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ، لیکن یہ ہے کہ آئین چونکہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور الیکشن کمیشن ایک انتہائی بااختیار ادارہ ہونے کے سے چونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ جیسا مناسب سمجھیں وہ آئین کے مطابق الیکشن کرائیں، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسی طرح الیکشن کرا رہا ہے جیسا کہ آئین میں درج ہے. اس نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم اسی طرح الیکشن کرا رہے ہیں، چاہے اس کے اوپر کسی قسم کا بھی دباؤ ڈالنے کی کسی طرح سے بھی کوشش کی جائے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہو، ان کی مرضی کے مطابق نہیں. اور یہی طریقہ بھی ہے کہ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جن کا تعلق براہ راست انتخاب سے ہے، اس لیے کہ یہ جو منتخب نمائندے ہیں سینٹ میں ہوں، نیشنل اسمبلی میں ہوں، پروونشل اسمبلیز میں ہوں اور لوکل باڈیز میں ہوں، یہ اصل میں ان کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ ہر صورت میں عوام سے ہوتا ہے، اور یہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ لیجسلیشنز کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں اور یہ آئین میں ترامیم کرتے ہیں. تو ان کو نہ تو آپ کسی کے شک و شبہ کی بنیاد کے اوپر ہٹا سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کسی بنیاد پہ، نہ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اس قسم کی کسی ہیئر سے کے اوپر. تو الیکشن کمیشن نے وہی اسٹانس اپنایا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں دیکھا جائے تو اس بات کو سراہا بھی جا رہا ہے کہ جو وہ اپنا ایک سٹینڈ لے رہی ہے. خود تحریک انصاف کے جو ممبران جنہوں نے یہ استدعا کی تھی نااہلیت کی یوسف رضا گیلانی کی، انہوں نے بھی باہر نکل کے جب ان کے پٹیشن کو فوری طور پر مسترد کر دیا گیا نااہلیت کے، اور پھر سماعت ان کی جو ہے آگے 22 تاریخ کو رکھ دی گئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ آئینی ادارہ ہے اور ہم سارے آئینی اداروں کے احترام کرتے ہیں. یہ تو ہماری طرف سے ایک کوشش تھی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوششیں جو ہیں کہ وہ عدالت میں جاتے ہیں، اسی لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈسکا کا الیکشن ہے جو کہ 18 تاریخ کو ری الیکشن رکھا ہے الیکشن کمیشن نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ ڈسکا کی، اس کو بھی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے چیلنج کیا، اور اس کے اوپر بھی آج انہوں نے کوشش کی تھی اسٹے لینے کی، لیکن وہ انہیں نہیں مل سکا اور منڈے تک سماعت جو ہے وہ آگے ملتوی کر دی گئی ہے. تو اور اس کے بعد پھر کتنے دن رہ جائیں گے یہ آپ کو معلوم ہی ہے. الیکشن کے اندر صرف میرے خیال سے 4 روز رہ جائیں گے، 5ویں روز تو الیکشن ہوگا. تو اس طرح اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ دونوں جو جماعتیں ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ کورٹ میں اور اس میں جا رہی ہے، اپیلوں میں جا رہی ہے، اور پھر میڈیا میں جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کرتی ہے، اس کے علاوہ رابطے بھی کر رہی ہے. اسی طرح جواباً جو ہے وہ ان کی اسٹریٹجی کے اندر یہ نہیں ہے کورٹوں میں جانا اور درخواستیں دینا، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی، پریس کانفرنسز وہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے رابطوں کو بہت وسیع کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس بات پہ بھی بار بار زور دے رہے ہیں کہ ہر صورت کے اندر جو یہ الیکشنز ہیں اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت چاہے کسی طرف سے بھی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو ہی میدان میں رہنا چاہیے، اور وہی انہی کی توڑ جوڑ اور انہی کی سیاست کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا ہم نے بتایا کہ مقابلہ جو ہے تقریباً بہت ہی کلوز ہے،
اگر نیک ٹو نیک بالکل نہ کہا جائے تو بہت ہی کلوز ہے، کوئی دونوں پارٹیوں کے درمیان 4-5 ووٹوں کا فرق ہے، اور یہ اگر یہ جوڑ توڑ کیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ بہت جلدی سب کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اب چیئرمین سینٹ کے انتخابات جو کہ 12 تاریخ کو ہیں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔